بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، ہم اور آپ اور دنیا کے بہت سارے انسان اور انسانوں میں مسلمان بھی شامل بڑے مشکل اوقات اور پریشان کن گھڑیوں سے دوچار۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو آزمائش ہوتی ہے اس کا مقصد دو ہوتا ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈال کر ان کا امتحان لینا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے بندوں میں سے ایمان کے اعتبار سے مضبوط کون ہے، کیا ہے کہ ہمارے بندوں میں سے کن کا ایمان کمزور ہے، کون لوگ آزمائش میں صبر کرتے ہیں اور کون لوگ صبر کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائی، آزمائش کی پہلی وجہ اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندوں اور جھوٹے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہمارے سچے بندے کون ہیں اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جھوٹے لوگ کون ہیں۔ کون وہ لوگ ہیں جو اسلام اور ایمان پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے گا، اور کون وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم یہ آزمائش میں ڈالتے ہیں تو اپنے ایمان اور اسلام کا سودا کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیان فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے دنیا کے لوگوں سنو، اے انسانوں سنو، خاص طور سے مسلمانوں سن لو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ، ہم یقینی طور پر تمہیں آزمائش میں ڈالیں، تم سب آزمائش میں گرفتار کیے جاؤ گے، اور ان کا مقصد کیا ہوگا؟ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری آزمائش کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم یہ جان لیں، کہ دیکھ لیں کہ تم میں سے مجاہدین کون ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کون ہے، والصابرین۔ اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے بندوں میں سے صبر کرنے والے کون لوگ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَبْلُوَ أَعْمَالَكُمْ، اے لوگوں، ہم تمہارا امتحان، تمہارے حالات کو الٹ پلٹ کر دیں گے۔ کبھی ایسی گھڑی ہوگی جو اطمینان بخش گھڑی ہوگی، آپ امن و سکون کی زندگی گزاریں گے، اور کبھی ایسی گھڑی آ جائے گی مشکل والی ہوگی، پریشان کن گھڑی ہوگی لمحات کو کے زندگی کے۔ لیکن ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا صبر کرنا ہے۔ میرے بھائیوں،
کہ ایمان لانے کے بعد نہیں چھوڑ دیا گیا، ہم ایمان لے آئے بس کافی ہو گیا، نہیں میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ یاد رکھ لیجیے ہمیشہ کے لیے کہ جس آدمی کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، جتنا قوی ہوتا ہے، اتنی ہی زیادہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمایا جاتا ہے، اس آدمی کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد نہیں چھوڑ دیا جائے گا اور یہ آزمایا نہیں جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے لوگوں سنو، اس امت سے پہلے جتنی امتیں اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پہلے جتنی بھی امتیں آئی اس دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے سب کو آزمایا، سب کا امتحان لیا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کے اور اس کے بندوں میں سے کون لوگ سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لے کہ اس کے بندوں میں سے کون جھوٹے۔ میرے بھائیوں، ان دونوں آیتوں کا مفاد یہ ہے، دونوں آیتوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی ہمارا امتحان بھی لے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں آزمائش سے بھی دوچار کر سکتا ہے، اور ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا مقصد امتحان لینا نہیں ہوتا ہے، کبھی اس لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے اس لیے کہ ان کے گناہ حد سے باہر ہو گئے ہوتے ہیں۔ جب انسانوں کا ہمارا اور آپ کا جب گناہ بڑھ جاتا ہے، ہم معصیت کے شکار ہو جاتے ہیں، گناہوں میں لپت ہو جاتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام اور قوانین کو ہم تاراج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض اور ناخوش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو غیظ و غضب دلاتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو آزماتا ہے بطور عذاب۔ عذاب کیسے دوچار کرتا ہے؟ عذاب بھیج کر اللہ رب العالمین کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر آپ گناہ کرو گے، اگر آپ برائی کرو گے، اگر آپ کتاب و سنت کی مخالفت کرو گے، اگر توحید کی مخالفت کرو گے، رسول رحمت علیہ السلام کی سنتوں کو پامال کرو گے، تو ضرور اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ اپنے عذاب کو بھیج دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم کے اندر قرآن کریم کے اندر کہا ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، خشکی اور تری میں فساد کرتا ہے، اور یہ فساد کیوں؟ یہ ہوئے زمین پر فساد کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اوپر جو فساد مچا ہوا ہے، فساد کرتا ہے، وہ انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے آپ کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، سیاہکاریوں کی وجہ سے ہے، گناہوں کی وجہ سے ہے، اور جب انسانوں کا گناہ بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ جب گناہ دنیا میں پھیل جاتا ہے، دنیا گناہ سے بھر جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے گنہگاروں کا معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے گنہگاروں کی گرفت کرتا ہے تاکہ وہ اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ لیں۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ کبھی اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی بدولت پر، ہمارے
جو آزمائشیں عذاب کی شکل میں نازل کرتا ہے، بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں عذاب کی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے عذاب کی شکلوں میں سے، صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بہت ساری دعا کر دیتا ہے، دنیا کے اندر بہت ساری دعا کر دیتا ہے، ہر جگہ سبحان اور خوشی کا معاملہ ہوتا ہے، بہت ساری ہوتی ہے، حکمری عام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری معصیت کی وجہ سے اور کتاب و سنت کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ میرے بھائی کا کیا حال؟ آپ دیکھیے بہار کے اندر کتنے ایسے ضلع ہیں، کتنے ایسے شہر ہیں جہاں لوگ پانی کے لیے پانی کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں اور مظاہرہ کر رہے ہیں، راستہ بند کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو روک دیا۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس طرح بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے، بارش کو روک لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن اسباب کی وجہ سے، جن وجوہات کی وجہ سے بارش ہونا بند ہو جاتا ہے، آسمان سے بارش نہیں ہوتی ہے، میرے بھائیوں بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر ایک سبب کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، کہ لوگ جب اپنے مالوں کی زکات کو روک، جب لوگ اپنے مالوں کی زکات کو روک لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کی پاداش میں اور اس کی وجہ سے آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ کیا پتہ چلا، کیا معلوم ہوا؟ میرے بھائی یہ بارش نہیں ہو رہی ہے اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں بارش ہو جائے۔ یاد رکھیے، دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو جائے، آپ سارے وسائل ذرائع کو جمع کر لیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آسمان سے بارش کو برسا سکے۔ میرے بھائیوں، بارش برسانے پر اگر کوئی انسان قادر ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مسلمان زکات دینا بند کر دیتے ہیں، زکات اور بے روک لگا دیتے ہیں، آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ جو صاحب مال ہیں، ان کے پاس ایسے مال ہیں جن کے اوپر زکات واجب ہوتی ہے، لیکن کتنے فیصد لوگ ہیں جو زکات نہیں پاتے ہیں، کتنے ایسے دکاندار ہیں جو یہاں بھی بیٹھے ہوں گے، لمبی چوڑی بھاری بھرکموں کی دکانیں ہوں گی، کیا سال میں اپنی دکان کا حساب لگاتے ہیں؟ کیا صحیح طریقے کے مطابق، شریعت کے رول اور ریگولیشن کے مطابق، ٹرم اور کنڈیشن کے مطابق کیا وہ زکات دیتے ہیں؟ میرے بھائی جواب ہوگا کہ ہم نہیں دیتے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، بارش روکنے کے سبب ہم خود ہیں۔ جب ہمارا ظلم بڑھ جاتا ہے، زیادتی بڑھ جاتی ہے اور اللہ کے حقوق کو ہم پامال کرنے لگتے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق کو جب ہم پامال کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ اے میرے صحابہ سنو، اس وقت مخاطب اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ اور قیامت تک آنے والے مومنوں اور مسلمانوں سے لو کہ زکات نہ دینا اتنا بڑا ظلم ہے، اتنی بڑی زیادتی ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پانی جیسی نعمت کو ہم سے چھین لیتا ہے، روک لیتا ہے۔ اللہ کے نبی
کہ کبھی یہ پرندے، یہ سرخاب کے پرندے، سرخاب کا نام سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر سرخاب کا پر لگ گیا، وہی ہمارا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان الحبارا لتموت فی قبرها، کہ یہ سرخاب کے پرندے اپنے گھونسلوں کے اندر مر جاتے ہیں۔ یہ سرخاب جیسے قیمتی اور خوبصورت پرندے اپنے گھونسلوں کے اندر مر جاتے ہیں، کیوں؟ من ظلم الظالم، ظالم کے ظلم کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، جب بارش رک جاتی ہے، بارش بند ہو جاتی ہے، گھاس سے نکلنا بند ہو جاتا ہے، اور چڑیا کے پانی پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ چرند، یہ پرندے بھی ہلاک ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، چڑیوں کو ان آزمائشوں سے کیوں گزرنا پڑتا ہے؟ ہماری بدعملی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اسی طرح مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان البہائم تجعل وسائط بنی آدم، یہ جانور بھی ہم لوگوں کو بنوانے ہیں، بنی آدم کے اوپر، آدم کے بیٹوں کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ کیوں بھیجتے ہیں؟ کتاب اذا اشتدت السند، جب برسالی عام ہوتی ہے، جب برسالی عام ہوتی ہے، بارش بند ہو جاتی ہے، چوپائے بھی ہمارے اوپر لعنت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہا کہ وَأَمْسَكَ الْمَطْرَ وَتَقُولُ، اور یہ چوپائے، یہ جانور کہتے ہیں آدم شو میں معصیت ابن آدم، کہ آج جو ہمیں مشکل وقت کا سامنا ہے، چوپائے جانور کہتے ہیں کہ آج جو ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے، آج جو ہمیں گھاس نہیں مل رہی ہے، یہ سب بنو آدم انسانوں، آدم کے بیٹوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ابو اسحاق الشیرازی نے کہا ان المظالم والمعاصی تمنع المطر، کہ ظلم کی وجہ سے جب انسانوں کا ظلم بڑھ جاتا ہے، زیادتی بڑھ جاتی ہے، اب غور نہیں کرتے ہیں، اب حقیقی سبب کو تلاش نہیں کرتے ہیں کہ آخر بارش کیوں رکی ہوئی ہے، ہماری کھیتیاں کیوں نہیں ہو رہی ہے، گھاس پھوس کیوں نکل رہی، کیوں نہیں نکل رہی ہے، آپ کو گرمیوں سے لوگ ہلکان ہے، پریشان ہے، اور اس میں سہولت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ میرے بھائیوں، ہم حقیقی سبب کو نہیں تلاش کرتے ہیں۔ حقیقی سبب یہ ہے، جیسا کہ ابو اسحاق الشیرازی نے کہا کہ جب لوگوں کا ظلم بڑھ جاتا ہے، جب گناہوں کا گراف بڑھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے۔ اور کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا بخس المکیال وبس القدر، اذا بخس المکیال، کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب لوگ دکاندار لوگ، بزنس مین لوگ جتنے ہیں، کان کھول کر سنیں، کان کھول کر سنیں، اور اپنے احوال کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو ہم میں کہیں کوئی ایسا گنہگار ہو جس کی وجہ سے بارش ہو۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب اس کا علاج کیا؟ اگر بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش رکی ہوئی ہے، میرے بھائی اس کا علاج کیا ہے؟ کیسے بارش ہوگی؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شریعت کے مطابق ہمیں کون سے اعمال انجام دینے چاہیے؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلا، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش کو برسائے، بارش نازل ہو، ہماری جو اعمال ہے وہ تبدیل ہو، جو مشکل اوقات ہے وہ ختم ہو، اللہ کی رحمت نازل ہو، میرے بھائیوں، اس کے لیے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو صرف دل سے توبہ کرنا ہوگا، صرف دل سے توبہ استغفار کرنا ہوگا، اپنے گناہوں کو چھوڑنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی، گناہوں کے راستہ کو چھوڑ کر نیکیوں ثواب کا راستہ اپنانا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ میرے بھائی، سورہ ہود کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہود علیہ السلام کی قوم کے ہر قوم کی باتوں کو نقل کرتے ہوئے کہ کہا انہوں نے، ہود علیہ السلام نے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، اس
ربکم استغفروا ربکم کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، وَتُوبُوا إِلَيْهِ اور اپنے رب سے توبہ کرو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر موسلادھار بارش برسائے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بارش ہو جائے، زمین تر ہو جائے، انسانوں کو راحت مل جائے، جانوروں کو سکون مل جائے، ہماری کھیتیاں لہلانے لگے، ہماری کھیتیوں کے اندر بالیاں ہو، ہم کھیتی کر سکے، میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کثرت سے استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، منٹوں اور سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرما سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بات کو ذکر کیا اور کہا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی کرو، معافی مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ جب تم گناہوں کی معافی مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا اور تمہارے اوپر موسلادھار بارش اللہ تعالیٰ نازل فرما دے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان بستیوں کے لوگ اللہ پر ایمان لائے، اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے برکات کو فیوز کو ان کے لیے کھول دے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا لیکن لوگ کا حال یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے گرفت میں لے لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پہ ہیں، اگر یہ لوگ سیدھے راستے پہ رہتے تو ہم انہیں بارش عطا فرماتے اور موسلادھار بارش کرتے برساتے۔ میرے بھائیوں، خطبہ جمعہ کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پانی بہت بڑی نعمت ہے، پانی بہت بڑی نعمت ہے، دولت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا، ارشاد فرمایا، اپنی اس نعمت کے بارے میں احساس دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور کہا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا۔ اے لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، اے لوگوں ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر یہ پانی خشک ہو جائے، زمین کے نیچے چلا جائے، کون ہے جو تمہارے لیے پانی لے کر آئے گا؟ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ کون ہے جو تمہارے لیے صاف ستھرا پانی لے کر آئے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آسانی ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے استسقاء کی نماز پڑھی، بارش کی نماز پڑھی۔ میرے بھائیوں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کی نماز کے لیے تشریف لائے، منبر پر کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی کی دعا، یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے، اس تعلق سے بارش کے نازل ہونے سے ہمیں اور آپ کو بھی اس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے، سارے عالم کا پالنہار ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تو ہی بے نیاز ہے، تو ہی مالدار ہے، ہم سب غریب ہیں، ہم سب فقیر ہیں، انزل علینا الغیث انزل علینا الغیث۔ اور ہم دعا کریں اے اللہ بارش برسا، اے اللہ بارش برسا، اس طرح اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہ انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا
موسلادھار بارش ہوئی اور اسی طرح ایک موقع پر اللہ کے نبی جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ہلاک ہوئے، لوگ مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں اور راستے بند ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی، اللہ کے نبی نے کہا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ بارش برسا، اے اللہ بارش برسا، اے اللہ بارش برسا۔ میرے بھائیو، بارش کی دعاؤں میں سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں بارش سے دعا بھی کیجیے، توبہ استغفار بھی کیجیے، صدقہ و خیرات بھی کیجیے، گناہوں سے بچیے بھی، ظلم نہ کیجیے، زیادتی نہ کیجیے، صرف دل سے توبہ کیجیے اور اس کی نماز بھی پڑھیے، ہر پانچوں وقتوں کی نمازوں کے بعد بھی دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے، بارش کی دعاؤں میں سے یہ دعا ہوا کرتی تھی میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریا مریا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اللہم اسق عبادک وبہائمک وانشر رحمتک وحی بلدک المیت۔ اللہ کے نبی کہتے تھے اے اللہ تو اپنے بندوں کو سیراب کر دے، اپنے جانوروں کو سیراب کر دے، اپنی رحمتوں کو عام کر دے اور مردہ زمینوں کو، مردہ علاقے کو زندہ کر دے۔ میرے بھائیوں، کہنا یہ چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو مشکل اوقات ہے وہ یوں ہی ختم ہونے والے نہیں ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور جب تک ہم گناہ سے توبہ نہیں کریں گے، استغفار نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کریں گے، نیک اعمال کی وجہ سے جب تک یہ بارش نہیں ہوگی۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کا رحمان ہے، رحیم ہے، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، استسقاء کی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، جمعہ کی اس طرح کے مواقع پر بھی ممبر سے دعائیں کرنی چاہیے جیسا کہ میں نے دعاؤں کے الفاظ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو مشکل اوقات ہے ان کو ختم کر دے، رحمت رحم و کرم کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہمارے پر فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے پر بارش نازل فرمائے تاکہ ہماری ضرورتیں پوری ہو سکے، ہماری کھیتیاں ہو سکے، ہمارے جانوروں کو کھانا مل سکے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت